بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ ایران نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور کے جنگی طیارہ تباہ، طیارے کا پائلٹ گرفتار۔ F-15E کے پائلٹ کا پہلا انٹرویو ناظرین دیکھیں۔ Colonel David William Heberly. What's your nationality, David? United States. ایران نے امریکی F-15E کو مار گرانے میں انفرا ریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی استعمال کی۔ امریکی ٹی وی۔ امریکہ تباہ ہونے والے طیارے سے بچنے والے پائلٹ کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی میڈیا۔ جارحیت جاری رہی تو پورے خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بنا دیں گے۔ اسلام آباد جانے سے کبھی نہیں انکار کیا، تمہاری دھمکیاں ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ۔ جنگ بند ہو بھی جائے، ایران امریکی افواج کو خطے سے نکال کر دم لے گا۔ فوجی ترجمان۔ ایران کا تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی طیارے کے پائلٹ کو پکڑنے والے کو ہزاروں ڈالر انعام دیا جائے گا۔ ایران اگر اس بار بھارت نے کوئی حرکت کی تو کولکتہ تک پہنچا کر آئیں گے۔ وزیر دفاع۔ مارکہ حق میں بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھے، وہ اپنے علاقے تک محدود رہے۔ نیول چیف۔ مشرق وسطی کشیدگی، پاکستان کے قیام امن کی کوششیں بھارت کے لیے دھچکا ہیں۔ برطانوی اخبار۔ شاہد ڈرون کیسے F-15 کو تھکا رہا ہے، ناظرین اس کا ویڈیو کلپ میں لگا دوں گا۔ شاہد ڈرون کو پکڑ نہیں پایا، نہ مار سکا۔ شاہد ڈرون ایران کی طاقت بن چکا ہے۔ امریکی دہشت گرد افواج کا مقدر خطے سے بھاگنا ہے۔ کمانڈر ایرانی پاسداران انقلاب۔ فوجی کمانڈروں کو ہٹانے کے بجائے ٹرمپ کو ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ محسن رضائی۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی برطرفی کے خوف میں مبتلا ہونے کا انکشاف۔ تو اس ناظرین اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ایران نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ بڑا سرپرائز، دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور کے جنگی جہاز کے پائلٹ کرنل ڈیوڈ ولیم ایران نے گرفتار کر لیا۔ F-15E کے پائلٹ کا پہلا انٹرویو، جو کہ ایران کے میزائل تنصیبات اور انڈسٹریز کو ٹارگٹ کرنے آیا تھا۔ سنیں پائلٹ کی زبانی وہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس جہاز کو ریسکیو کرنے کے لیے آنے والا ہیلی کاپٹر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، جس کی مالیت $90 ملین سے لے کے $97 ملین تک ہے۔ F-15 کی مالیت۔ ایران نے امریکی طیارے F-15E کو مار گرانے میں انفرا ریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی استعمال کی ہے۔ امریکی ٹی وی۔ یہ سسٹم ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا۔ امریکی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی اسے جیم کرنے یا پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ امریکہ کی کھربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی اس انفرا ریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی کو پکڑنے سے محروم ہے۔ امریکی جہازوں کے گرنے ٹارگٹ کرنے سے ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کے امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کے دعووں سے ہوا نکل گئی۔ CNN نے کہا ہے کہ ٹرمپ اور ہیگسٹ دونوں مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایران میں امریکی و اسرائیلی طیاروں کو روکنے والا کوئی نہیں، وہ جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں۔ CNN کے مطابق ٹرمپ اور پیٹ ہیگسٹ دونوں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایرانی فضائیہ، ایرانی بحریہ اور ایران کا ریڈار سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ CNN نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کا ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا اور جہازوں کا گرنا اور پائلٹ کا غائب ہونا امریکی عوام کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے۔ CNN نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی جانب سے اب تک 7 امریکی طیارے مار گرائے ہیں۔ گرائے جانے والے جہازوں میں F-35 ایگل 15 اور A-3 جاسوسی طیارہ شامل ہے۔ امریکہ تباہ طیارے سے بچ نکلنے والے پائلٹ کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی میڈیا۔ ریسکیو مشن میں ناکام، امریکہ اپنے اس پائلٹ کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو تباہ کیے گئے طیارے سے نکلنے میں کامیاب ہو کر ایران میں اتر گیا تھا۔ امریکہ نے آج شہر کے اسی علاقے میں کئی بار بمباری کی ہے جہاں 2 روز پہلے ایرانی فوج نے امریکی طیارہ تباہ کیا تھا اور امریکی پائلٹ بچ نکلا تھا۔ جارحیت جاری رہی تو پورے خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بنا دیں گے۔ ایران نے 48 گھنٹے کا امریکی الٹیمیٹم مسترد کر دیا ہے۔ ایران کو شکست دینے کا
تصور اب ایک دلدل میں بدل چکا ہے جس میں مخالفین خود دھس جائیں گے، جبکہ 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم دینے پر کہا ہے کہ اگر ڈیل یا بنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران کا انفراسٹرکچر اگلا نشانہ ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا پاور پلانٹس، سڑکوں اور پلوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا عباس عراقچی، تمہاری دھمکیاں ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے قتل کی دھمکیوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران ایسی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہونے والا، تمہاری دھمکیاں ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں۔ اگر ہمیں موت کا ذرا برابر بھی خوف ہوتا تو ہم اس جنگ میں کبھی داخل نہ ہوتے۔ اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے جان دینا ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ ہم آزاد پیدا ہوئے اور ہم آزاد ہی مریں گے۔ امریکی میڈیا ایران کے موقف کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستان کی کوششوں کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ایکس پوسٹ میں پاکستان زندہ باد بھی تحریر کیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہمارے بوشہر پلانٹ پر 4 بار حملے کیے، تابکاری لیکیج ہوئی تو صرف تہران ہی نہیں خلیجی ممالک میں بھی زندگیاں ختم ہوں گی۔ جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بھائی عباس عراقچی کی وضاحت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایران کے پاس 50% سے زائد میزائل لانچرز اور ہزاروں ڈرونز موجود ہونے کا انکشاف امریکی انٹیلیجنس رپورٹ۔ جنگ بندی بھی ہو جائے، ایران امریکی افواج کو خطے سے نکال کر دم لے گا۔ فوجی ترجمان کسی بھی امریکی زمینی کارروائی کو قتل گاہ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جنرل اسٹاف کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو فضل شیکر جی نے کہا ہے کہ جنگ میں ایران کی اسٹریٹجی امریکی افواج کو عرب ممالک سے نکالنا ہے اور کسی بھی امریکی زمینی کارروائی کو قتل گاہ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کا مقصد اتنا بھاری نقصان پہنچانا ہے کہ آنے والے امریکی نسلیں فوج میں شامل ہونے سے خوف زدہ ہو جائیں گی۔ ایران کا تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل پر تابع توڑ حملے جاری ہیں۔ حملوں میں تل ابیب اور اس کے اطراف میں عمارتوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے، لیکن خاص طور پر موساد ہیڈ کوارٹر کی تباہی کا دعویٰ ابھی تک غیر تصدیق شدہ ہے۔ ایران کی جانب سے امریکی طیارے مار گرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مجموعی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ عراق میں 12 مارچ کو ریفیلنگ جہاز کے حادثے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ 28 فروری کو شروع ہونے والے تنازع میں اب تک مختلف واقعات میں 7 جنگی طیارے تباہ ہو گئے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ایران نے مختلف واقعات میں امریکی ایئر فورس کا F-15 اور A-10 طیارہ مار گرایا، جس کے بعد اس جنگ میں اب تک تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جن میں سے F-15 KC-135 اور E-3 سینٹری جبکہ 2 F-35 تباہ ہوئے ہیں۔ اگر اس بار بھارت نے کوئی حرکت کی تو کلکتہ تک پہنچا کر آئیں گے وزیر دفاع۔ خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بھارت اپنے لوگوں یا قید پاکستانیوں کی لاشیں پھینک کر دہشت گردی کا ڈرامہ رچانا چاہ رہا ہے۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن کرنے کی موڈ میں ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے بھارت کے اندر گھس کر اسے مارا ہے۔ اگر اس دفعہ بھارت نے کوئی حرکت کی تو کلکتہ تک پہنچا کر آئیں گے۔ امریکہ اور ایران جنگ مذاکرات میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے، خدا ہمیں کامیاب کرے۔ بارگاہ حق میں بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھے، وہ اپنے علاقوں تک محدود رہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ پاکستان نیوی معرکہ حق کے دوران بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھی، لیکن بھارتی بحریہ اپنے محفوظ سمجھے جانے والے علاقوں تک محدود رہی۔ مشرق وسطی کشیدگی پاکستان کے قیام امن کی کوششیں بھارت کے لیے دھچکا ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی قیام امن کی کوششیں بھارت کے لیے دھچکا ہیں۔ فائنینشل ٹائمز میں بھارتی دفاعی تجزیہ کار ششانت سنگھ کی جانب سے لکھے گئے مضمون میں کہا گیا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ثالث کے طور پر سامنے آیا، جبکہ بھارت مشرق وسطی مذاکرات سے خارج اور امریکہ میں اثر و رسوخ کھو دیا ہے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار نے اپنے مضمون میں کہا ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھے ہیں اور صدر ٹرمپ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو ثالث کے طور پر ترجیح دیتے ہیں۔
جبکہ بھارتی وزیر اعظم مودی کو سفارتی ہزیمت کا سامنا ہے۔ کیسے شاہد ڈرون F-15 کو تھکا رہا ہے، یہ ویڈیو ناظرین آپ دیکھیں۔ شاہد ڈرون کو پکڑ نہیں پایا، نہ ہی اسے مار سکا۔ حالت یہ کہ F-15 شاہد ڈرون نہیں پکڑ پایا اور نہ اسے تباہ کر سکا۔ F-15 فائٹر جیٹ کو تھکا دیا۔ کافی دیر ایرانی ڈرون کا پیچھا کرتا رہا لیکن ڈرون کو مار نہیں سکا اور ڈرون نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر دیا۔ 900 کروڑ کا جہاز کس کام کا، جبکہ شاہد ڈرون کو 18 لاکھ اس کی مالیت ہے۔ شاہد ڈرون ایران کی طاقت بن چکا ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے اصفہان پر میزائلوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ امریکہ نے کہا کہ ہم نے ایران کے تمام ہتھیار تباہ کر دیے، جبکہ ایران نے ڈرون سٹی اور میزائلوں کی کالونی کی ویڈیو۔ ڈرونز کا خزانہ موجود ہے اور میزائلوں کا خزانہ بھی موجود ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہمیشہ کی طرح جھوٹا رہا۔ ایران کے پاس ابھی بھی یورینیم موجود ہے، جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ ایران میں تختہ پلٹ نہیں ہوا، لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، کرنسی کی بری طرح گرایا گیا، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ آج ایران کی لیڈرشپ پہلے سے زیادہ فعال ہے۔ ایران کی کرنسی میں بہت بڑا بڑھاوا، بہتری آئی ہے۔ ایران کے حملوں میں جدت آئی ہے، دشمنوں کو گہری ضربیں لگا رہے ہیں۔ ایک اور امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ایران جنگ میں امریکہ کو جیت مل گئی۔ سچ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو اب تک جھکا نہیں پائے۔ یہ اکیلا ایران ایک ساتھ کئی ملکوں کو مار رہا ہے اور مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم ایران کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ ہم 2 سے 3 ہفتوں میں بڑے حملے کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس سارے کارڈز ہیں، ایران کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم 33 دنوں سے جنگ کی حالت میں ہیں اور ایران کو پوری طرح سے برباد کر چکے ہیں، جبکہ کہانی اس کے برعکس ہے۔ امریکہ اور ایران میں بات چیت ابھی باقی نہیں رہی۔ پاکستان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل سیز فائر ٹاکس بٹوین US اینڈ ایران ہیو ریچ اے ڈیڈ اینڈ، وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ۔ تمام امریکی دہشت گرد افواج کا مقدر خطے سے بھاگنا ہے، کمانڈر ایرانی پاسداران انقلاب جنرل کانی کا کہنا ہے کہ تمام امریکی دہشت گرد افواج کا مقدر خطے سے بھاگنا ہے۔ جنرل کانی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو امریکی بحری بیڑے جیرالڈ فورڈ کے کمانڈر کو بھی برطرف کرنا چاہیے۔ جیرالڈ فورڈ کے کمانڈر نے یمنی بہادر مجاہدین ثابت قدم عوام کے خوف سے اپنائے ہرمس باب المند سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ مزید کہا کہ کمانڈر جیرالڈ فورڈ 2 ہفتے کی آوارہ گردی کے بعد من گڑت کہانی بنا کر بحیرہ احمر سے فرار ہو گیا۔ فوجی کمانڈروں کے بجائے ٹرمپ کو ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ محسن رضائی ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن اور پاسداران انقلاب کے سابقہ کمانڈر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ فوجی کمانڈروں کے بجائے ٹرمپ کو ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سابقہ کمانڈر محسن رضائی نے امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا فضائی دفاعی نظام تباہ ہونے کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹی ہیں۔ ہم برسوں سے اس جنگ کی تیاری کر رہے تھے، ہماری طرف سے سرپرائز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بلومبرگ کے مطابق پام بانڈی کی اچانک برطرفی کے بعد FBI ڈائریکٹر کا مشن فیل۔ سیکرٹری آرمی جنرل ڈینیل پیٹرک اور وزیر محنت لاری شاویز کی تبدیلی کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں، اپنی کابینہ میں مزید اکھاڑ پچھاڑ پر غور کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے اپنائے ہرمز سے تعلق قرارداد پر ووٹنگ ہٹا دی گئی۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی برطرفی کے خوف میں مبتلا ہونے کا انکشاف۔ جس طرح امریکہ چاہ رہا تھا کہ رجیم چینج ایران میں ہو جائے اور جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ رجیم چینج ہو چکی ہے، تو اب امریکہ میں رجیم چینج ہو رہی ہے۔ پہلے جنرلز جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد وزیروں کی باری ہے۔ اس میں سب سے پہلے وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی برطرفی جو ہے اس کے خوف میں وہ مبتلا پائے گئے ہیں۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال ایران جنگ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ ناظرین دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آخر میں ویڈیو کلپ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ انسان اور گدھ میں فرق ہونا چاہیے۔
There should be this basic difference between a human being and a vulture. آپ یہ سمجھیے کہ ایک طرف لڑائی شروع ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ کمپنی ڈونلڈ ٹرمپ کے دونوں بیٹوں کو کہتی ہے کہ آ جاؤ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ ساتھ مل کے پیسہ کمائیں گے. ٹھیک ہے, $1.5 ارب ٹرمپ کو چاہیے. اور سننے میں آیا ہے کہ CSAR کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے کہ ہمارے پائلٹ ہیں, لے کر آؤ, کسی بھی صورت میں ان کو لے کر آؤ. آپ ایران کے اوپر پریشر ڈالو. آپ ایران کے اوپر پریشر ڈال نہیں رہے, زیادہ یہ ڈال نہیں پا رہے. آپ الٹا ان متر دیشوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ نہیں تم میرا مال خریدو گے. ٹرمپ کلاس بیٹل شپس, بڑے بڑے جہاز بنیں گے, اس کا نام ٹرمپ کلاس ہوگا, جیسے جیرلڈ فورڈ کلاس کے کیریئرز ہیں ان کے, اور بھی ہیں, آئزن ہاور, آل آف دیٹ. تو یہ کہہ رہا ٹرمپ کلاس بھی ہونا چاہیے. انڈسٹریل یونٹ تکوا ایریا میں, اور یہاں پر بھیانک تباہی ہوئی ہے ایران کی طرف سے داغے گئے میزائل کی وجہ سے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک انڈسٹریل یونٹ ہے اور پوری طرح سے یہ انڈسٹریل یونٹ تباہ ہو چکا ہے. یہاں پہ کچھ مشینز شاید بنتی ہیں, لیکن یہاں پہ ایک میزائل اٹیک کیا گیا اور پرخچے اڑ گئے اس پورے یونٹ کے. میں پورا آپ کو یہاں پہ ویژولز دکھاؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا تباہی ہوئی ہے یہاں پر. تو میزائل اٹیک کی وجہ سے یہاں پہ ارد گرد بہت زیادہ بربادی ہوئی ہے. کل صبح سے لے کر ابھی تک یہاں پہ تقریباً 20 میزائل اٹیک کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے. خاص طور سے ٹیل اویو اور سینٹرل اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ سینٹرل اسرائیل کا پیتا تکوا ایریا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی تباہی یہاں پہ ہوئی ہے. انڈسٹریل یونٹس یہاں پہ کافی سارے ہیں اور یہ جو انڈسٹریل یونٹ ہے اس میں کوئی مینوفیکچرنگ ہوتی تھی کچھ مشینز کی, اور یہاں پہ ہم دیکھ پا رہے ہیں اندر سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. ساری مشینز جو ہیں وہ بالکل برباد ہو چکی ہیں. تو آپ ان ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی بربادی اسرائیل میں بھی ہوتی ہے وہاں پر جہاں پر بیلسٹک میزائل گرتے ہیں, اور دوسری طرف سے اسرائیلی اور US فورسز لگاتار ایران میں حملے کر رہے ہیں. کافی امپورٹنٹ جگہوں کو وہ تباہ کر رہے ہیں, بریجز پہ اٹیک کر رہے ہیں, سکولز پہ اٹیک کر رہے ہیں, ہاسپٹلز اور میڈیکل کالج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن ایران کی طرف سے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل میں اور مڈل ایسٹ کی باقی کنٹریز میں اہم جگہوں پہ حملے کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ والی سچویشن یہاں پہ پیدا ہو گئی ہے, اور یہاں پر جس طریقے سے یہ اٹیکس ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایران کی طرف سے بھی اب تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھ